السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، او كما قال عليه الصلاۃ والسلام۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اسی کے آستانے کے لیے ہماری جبین نیاز ہے، وہی ہمارا حاجت روا، مشکل کشا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی بیڑی کو کنارے لگانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، وہی مالک یوم الدین ہے۔ اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں اور اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا ساجی، ساتھی اور شریک نہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو صرف یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، آپ کے روزے کے مسائل کیا ہیں، آپ نے حج کے مناسک کیسے ادا کرنے ہیں، یا آپ نے صدقات و خیرات دیں گے کیا ثواب ملے گا، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کے مصارف کیا ہیں۔ دین اسلام وہ مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس نے اپنے ماننے والوں کو معاملات کا سبق بھی دیا، عبادات بھی سکھائی اور عقائد اور نظریات بھی سکھائی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دین اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: اعتقادات کا، عبادات کا اور معاملات کا۔ اور دین اسلام نے ہمیں معاشرے کے اندر رہنے کے اصول و ضوابط سکھائے۔ معاشرے کے اندر ہمیں نور بھی نظر آتا ہے، روشنی بھی نظر آتی ہے، معاشرے کے اندر ہمیں ہدایت کی راہیں بھی معلوم ہوتی ہیں، اور معاشرے کے اندر گمراہیاں بھی ہیں، فتنے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی
خطاب کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے، بادروا بالاعمال، اے لوگوں نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بادروا بالاعمال، جتنی جلدی ہو سکتی ہے اعمال کر لو، جتنی جلدی ہو سکتی ہے نیکیاں کر لو۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن مجید کہتا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، ان فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے پہلے نیکیاں کر جاؤ۔ وہ ایسے فتنے کہ سیاہ کالی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح اندھیر فتنے۔ کیسے فتنے؟ معمولی بات نہیں ہے، ایسے فتنے جس میں انسان کو اپنے ایمان کا خطرہ بات کہ میرا نام مسلمانوں والا ہے، میرے والد صاحب مسلمان تھے، میرے دادا مسلمان تھے۔ ہمارے یہاں خوشی ہوتی ہے تو نکاح مسنونہ پر خطبہ پڑھا جاتا ہے، مرگ ہوتی ہے تو نماز جنازہ 4 تکبیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ کیا میں ہوش مندی کے ساتھ اسلام پر عمل کر رہا ہوں، یا میں وراثتی طور پر موروثی طور پر مسلمان ہوں؟ مولانا ناراض نہ ہوں، میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا ناقد ہوں علمی اعتبار سے، لیکن مولانا مودودی کی ایک بات مجھے بڑی بھاتی۔ انہوں نے کہا کہ میں جب پہلے کالج میں تھا، میٹرک میں تھا، تو میں موروثی مسلمان تھا کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے، بس پیدا ہوتے وقت میرے کان میں کلمہ اذان دی گئی، بڑا ہوا مجھے مسجد میں بھیج دیا گیا، اسکول میں اسلامیات پڑھا، ہاتھ میں پکڑا دی گئی، یہ ایمانیات ہیں، یہ عبادات ہیں۔ بس جو میرے معاشرے میں چل رہا تھا، خوشی کے موقع پر خطبہ پڑھا جاتا ہے، مرگ کے موقع پر جنازہ پڑھا جاتا ہے، باقی لین دین کے مسائل لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں موروثی مسلمان تھا، لیکن جب میں نے قرآن مجید کو پڑھا، میں نے علم حاصل کیا، تو آج میں موروثی طور پر اپنے باپ دادا کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوں، بلکہ میں اسلام کو سمجھ کے اپنے اختیار اور اپنے ہوش و حواس کے ساتھ میں اسلام کو ماننے والا ہوں۔ کتنے مسلمان ہیں آج ہمارے معاشرے میں جو یہ کہہ سکیں، کہ میں ہوش و حواس کے ساتھ مسلمان ہوں، میں اس وجہ سے مسلمان نہیں کہ میرے باپ دادا مسلمان۔ ہوش و حواس کے ساتھ مسلمان ہونا کیا ہے؟ کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم اپنے عقائد کو جانے پرکھیں، حق و باطل کا فرق کرنا سیکھیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظلم کیا ہے، رحم کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شرم کیا ہے، بے حیائی کیا ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال میں جلدی کر لو ان فتنوں کی آمد سے پہلے جو سیاہ اندھیری کالی رات کی طرح ہوں گے۔ ایسے فتنے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، رات کو بستر پہ سوئے گا مسلمان سوئے گا، جب صبح کا سورج طلوع ہوگا وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسے کہ انسان اس
اسلام کو بھی چھوڑ جائے. اور یہ میں قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا، صحیح مسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے کی طرف آئے، کسی سفر پر گئے تھے. مدینے کے ٹیلے نظر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دور سے ریت کے ٹیلے نظر آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیلوں کی طرف دیکھ کے کہا میرے صحابہ حل ترون ما ارا، میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تو وہ تم بھی دیکھ رہے ہو؟ جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی دکھائی دے رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ٹیلے نظر آ رہے ہیں، اب اس کے علاوہ کیا ہے ہم نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر. یہ بھی صحیح حدیث. فرمایا میرے صحابہ تمہیں ٹیلے نظر آ رہے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی الہام سے، اللہ کی وحی سے مجھے تمہارے گھروں میں اس طرح فتنے داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے تمہارے گھروں کے صحن میں برستے ہیں. انی ارا مواقع الفتن، مجھے تمہارے گھروں میں فتنوں کی بارش ہوتی ہوئی نظر آ. تھوڑے فتنے نہیں. اس حدیث کو گہرائی میں جا کے سوچے تو اس میں کئی مسائل ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فتنے گھروں میں آئیں، چار دیواری کو کراس کر جائیں گے. ہم تو یہ کہتے تھے کہ چار دیواری کو بچا لو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، خاص طور پہ بیٹیوں کو چار دیواری کے اندر، تاکہ ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کا پردہ، ان کی چار دیواری، ان کی غیرت، ان کی شرم و حیا باقی رہے. لیکن یہ حدیث تو کہتی ہے کہ جو مرضی کر لو، اگر ایمان نہیں رہے گا تو فتنے چار دیواری کے اندر گھس جائیں گے. انی ارا مواقع القطر خلال بیوتکم، فرمایا تمہارے گھروں کے درمیان فتنے، تمہارے گھروں میں کے درمیان فتنے آتے دیکھ رہا ہوں. کیسے؟ کمواقع القطر، جیسے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں. اتنے جب بارش ہوتی ہے تو اس طرح نہیں ہوتا کہ مسجد کے چھت پہ بارش ہو رہی ہو، ساتھ میں یہ جو ہمارے بھائی سلمان کا گھر ہے وہ بارش سے محفوظ رہے. کبھی ایسا نہیں. میں نے کہا اس حدیث کو گہرائی جاؤ تو کئی مسائل نکلتے. فرمایا بارش کی طرح فتنے ہوں گے. پہلی بات کہ گھر کی چار دیواری بھی فتنوں سے محفوظ نہیں رہے. دوسری بات، بارش تھوڑی نہیں ہوتی، بارش کے قطرات لامحدود ہوتے ہیں، گننے سے باہر ہوتے ہیں، شمار اس کے اندر نہیں آتے. بارش کے قطرے کو گر سکتا ہے کبھی؟ بارش کے قطرے کسی نے گنے؟ کڑیاں گنن ہوتی ہیں نہیں. اس کا مطلب ہے اس حدیث میں یہ معنی بھی موجود ہے کہ فتنے لا تعداد ہوں گے، بے شمار فتنے. تیسری بات کہ جب فتنے آئیں گے تو ایسے آئیں گے جیسے بارش برستی ہے. تو جب بارش برستی ہے تو ایسا ہی نہیں ہوتا کہ ایک چھت پہ بارش برسے، دوسرے کو چھوڑ دے، پھر تیسرے میں برسے، پھر چوتھے کو چھوڑ دے، پھر پانچویں میں برسے. نہیں، جس علاقے میں بارش ہوتی ہے سارے علاقے کو اپنی گھیرے میں لے لیتی. میں حدیث میں کر رہا تھا ایک جگہ پہ ایک بندہ کہتا ہے انج ہوتا ہے. میں کی انہیں ایک جگہ بارش ہوتی ایک جگہ نہیں ہوتی. میں کہا میں یہ نہیں کہہ رہا سرکار. اس نے مجھے کہا، میں نے کہا کون سا انج ہوتا ہے؟ میں کہا میں بھائی آتی ہے نا، مجھے پتا ہے یہ ہوتا ہے. کبھی اگر کھاریاں میں بارش ہو رہی تو لالا موسیٰ میں نہیں ہو رہی ہوگی. بادل کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ایک جگہ پہ برس جائے، دوسری جگہ کو چھوڑ دے. یہ میں بھی جانتا ہوں، میں بھی ہوش مند انسان ہوں. میں نے کہا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کھاریاں میں بارش ہو رہی ہے اور کھاریاں کو پہ ایک بدلی برس رہی ہے تو جہاں برس رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بیچ میں 10 فٹ کی جگہ چھوڑ کے ہر جگہ پہ برس رہی ہے درمیان میں 10 فٹ کی جگہ کو چھوڑ. یہ مطلب ہے حدیث کا یہ مطلب. تو بھائی فتنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے آئیں گے اندھیری رات سے بھی زیادہ سیاہ. ایک اور حدیث فتنوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہارے پاس فتنے ایسے آئیں گے جیسے تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فرمایا اس طرح دلوں پہ فتنے آ کے حملہ آور ہوں گے. صحیح مسلم کے تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، دلوں پہ اس طرح فتنوں کا وار ہوگا، اتنے زیادہ طے بدے فتنے ہوں گے جس طرح یہ آپ کا قالین ہے، آپ کی چٹائی ہے. حصیر چٹائی کو کہتے ہیں عربی کے اندر، اور عود لکڑی کو کہتے ہیں. کالحصیر عودا عودا، جیسے آپ ایک چٹائی بناتے ہو تو ایک ایک لکڑی کر کے، ایک ایک دھاگا کر کے، ایک ایک اس کے اندر جو کھجور کی چھال ہے، ایک ایک تنکا رکھ کے جوڑ کے ان کو آپ پوری چٹائی بناتے ہو. فرمایا دلوں پر فتنے اس طرح حملہ آور ہوں گے جیسے چٹائی کے اوپر، جیسے چٹائی بنی جاتی ہے تو چٹائی کے اندر کھجور کے وہ تنکے ایک ایک کر کے طے بطے رکھے جاتے کثرت کے ساتھ، ایسے دلوں کے اوپر ایک فتنہ آیا، دل پہ آ کے جم گیا، دوسرا، تیسرا، پانچواں، 10واں، 100واں، 1000واں، جیسے ایک چٹائی بنانے کے لیے 500 تنکے طے بطے رکھے جاتے ہیں، بندے کے دل پہ ایسے فتنے وار کریں گے جس طرح چٹائی کے اندر رکھے ہوئے تنکے طے بطے تہ جم جائیں گے فتنے. صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 دن ہوں گے، فتنے سب دلوں پہ آئیں گے، لیکن آگے دل والے بندے 2 ہوں گے، ایک زندہ دل، ایک مردہ دل. زندہ دل لاہور والے اور مردہ دل پورے پاکستان والے. جو زندہ دل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دل 2 طرح کے، ایک وہ دل جب اس پر فتنہ حملہ آور ہوگا، اس دل میں ایمان موجود ہوگا، رب کا توکل، رب پہ بھروسہ، رب پہ ایمان، توحید، رسالت، اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، آخرت. جب اس کے دل میں ایمان موجود ہوگا، جب فتنہ آئے گا وہ اس فتنے کو جھٹک کے پرے کر دے گا، دل اس فتنے کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ ایمان موجود. دوسرا وہ دل جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، نفاق ہے، عملی کمزوریاں ہیں، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اس کے دل پہ آ کے فتنہ وار کرے گا. جو دل فتنے سے بچ جائے گا اس کا دل سنگے مرمر کی طرح، سنگے مرمر کی طرح سفید ہوگا. کون سا سنگے مرمر؟ سنی گرے نہیں، سنی وائٹ نہیں. کون سا وائٹ؟ زیارت وائٹ. زیارت وائٹ آپ دیکھیں جا کے بالکل ایسے سفید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سفید دودھ کی طرح، سفید پتھر کی طرح اس ایمان والے بندے کا دل سفید ہوگا. میں کہتا ہوں زیارت وائٹ پتھر نہیں. دوسرے بندے کا دل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل فتنے کا شکار ہو جائے گا اس کا دل کالے سیاہ پتھر کی طرح سیاہ ہو جائے گا. اس کا دل کلبوز مجحین، اس کا دل الٹے پیالے کی طرح ہو جائے گا. جیسے پیالے میں اگر آپ نے دودھ بھرا ہوا ہے، آپ اس کو الٹ دیں تو دودھ گر جائے گا. آپ نے فرمایا جس دل نے فتنے کو قبول کر لیا اس کا دل کلبوز مجحین، ایک پیالے الٹ کیے ہوئے، الٹے ہوئے پیالے کی طرح ہو جائے گا. لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ اب پہچاننا ہے کہ بھئی ہم فتنے سے بچے ہوئے کہ نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس معاشرے کے اندر جس طرح کے ہمارے حالات ہیں اور ہمارا ماحول ہے، ہمارے گھروں کا، ہمارے سکولوں کا، ہمارے کالجوں کا، ہماری یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے، جو نظر آ رہا ہے مجھے، جو فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں اپنے نوجوانوں کو، جس طرح کی میں پوسٹیں دیکھتا ہوں، جس طرح کی میں ایکٹیویٹیز دیکھتا ہوں، جس طرح کے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے میں انجینئرنگ یونیورسٹی کی لڑکیوں کو دیکھتا ہوں. یہ بیٹھے بیٹھے میں کسی اور موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا ختم نبوت کے حوالے سے.
تو لیکن میں نے کل وہ فیس بک پہ دیکھا کہ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کل وومن ڈے تھا جو ہے نا ورلڈ وومن ڈے، تو وہ پلے کارڈ اٹھائے تو وہاں سے مجھے یہ تحریک ہوئی ہے کہ میں چلو اس حوالے سے یہ فتنے ہیں۔ ویسے مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ ہم فتنوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیمانہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہو کہ میرا دل فتنے کا شکار ہے یا بچ گیا ہے، آپ یہ پیمانہ ہے اپنے دل کے ساتھ لگاؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی تک بچے ہو یا شکار ہو گئے۔ کیا پیمانہ ہے؟ فرمایا جس کا دل فتنے کا شکار ہو گیا وہ ایسے جیسے پیالہ الٹ دیا گیا، لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، اس کو اچھی چیز اچھائی باتی نہیں ہے، برائی سے اس کو نفرت ختم ہو گئی۔ فتنے کا دل شکار ہو جائے علامت کیا ہے؟ نیکی سے محبت ختم ہو گئی، برائی سے نفرت ختم ہو گئی۔ کیا ایسا نہیں؟ یہ سال کا ٹکٹ لینے کے لیے تو ساری دنیا روڈ پہ آ گئی ہے۔ جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے کتنی پاکستان کی عوام لینے لگا کے کھڑی ہے۔ یہ ہے فتنے کا شکار تھے۔ میں بھی مدرسے میں پڑھتا ہے، نیا مدرسے میں گیا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں ساری دنیا کو اپنے نفس پہ قیاس کرتا ہوں، جیسا میں ہوں ویسا دنیا اپنے اوپر۔ وہ بندہ کبھی تجزیہ درست نہیں کرتا جب اپنے آپ کو باہر نکال کے تو لوگوں کا اندازہ لگائے کہ یار لوگ ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے۔ تجزیہ کرنا تو اپنے نفس سے کرو، بہتر تجزیہ کرو۔ میں نیا مدرسے میں گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر تھا، میں آیا اپنے ماموں کے گھر میں بیٹھا تو ٹی وی لگا ہوا سامنے، اب وہ چل میں نے اپنا منہ ایسے کیا، کیوں؟ یہ چند دنوں کی تبدیلی تھی بھائی۔ کیا پہلے ہم گیم کالج میں جاتے تھے، چلو اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں ٹی وی تب بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کبھی بھی نہیں ہوگا ہمارے گھر میں ٹی وی انشاءاللہ۔ تو ہمارے گھر میں تو کبھی نہیں ہوا ٹی وی، آئندہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک تو نہیں ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ ہوگا۔ لیکن جب ماموں کہہ رہے تو ڈرامے شامے دیکھتے تھے۔ اب جب مدرسے میں گئے تو جب ٹی وی کے سامنے بیٹھنا تو اسی کمرے میں تھا، ماموں سارے گھر والے نانی ادھر بیٹھے، تو ایسے ایسے چپایا ہوا تھا، ہم نے دیکھنا نہیں ادھر، کیوں؟ بے پردہ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دل فتنے کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں کہ اتنی برائی سے نفرت تھی، لیکن جب میڈیا اتنا زیادہ ہوا تو میں بھی روزانہ کے 3-4 ٹاک شوز میں بھی سنتا ہوں، یہ میری روٹین ہے۔ اب وہاں پر اینکر پرسن کون ہوتی ہیں؟ خواتین۔ اب کیا کرو، یا تو موبائل کو آپ رکھ دو، الٹا کر کے رکھ دو، یا پھر اگر دیکھنا ہے تو صورت پہ نظر تو آپ کی پڑے، تو کیا کہتے ہیں؟ یعنی میں کہتا ہوں کہ ہم فتنے کا شکار ہو گئے کہ آج سے 5-10 سال پہلے تک ہمارا اتنا ایمان تھا کہ بے پردہ عورت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں تھا۔ آج لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، آج وہ برائی سے ہماری نفرت ختم ہو گئی ہے۔ بے پردہ جو نفرت آج سے 10 سال پہلے تھی آج وہ نہیں، آج ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں، یار عادی ہو چکے ہیں، سب کچھ چلتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم تو عورتوں کو حقوق دیتے نہیں، ہم نہیں دیتے جی عورتوں کو، اسی وراثت نہیں دیتے، حقوق دینا دور کی بات ہے، ایسا نہیں دیتے اپنی دھیاں بہنوں کو وراثت نہیں دیتے۔ حقوق دینا تو دور کی بات ہے، ہم ان کو وراثت نہیں دیتے جو اللہ نے دی۔ اسی اللہ نے پکڑے ہو گئے، اللہ وراثت دیتا ہے لیکن نہیں دیتا، کیوں؟ ہم کہہ رہے ہیں جہیز جو دے دیا، ہم جہیز دے کے سمجھتے ہیں وراثت ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں جب عورتوں کو اسلامی جو اسلام نے حقوق دیے وہ نہیں ملے تو آج وہ عورت اسلام آباد کے پلے کارڈ اٹھا کے کیا کہتی ہے؟ آپ نے دیکھی نہیں تصویریں کل وومن ڈے کے والے سے؟ کیا ہے، میں ساری تو بیان نہیں کر سکتا، اس نے اتنا تو کہا ہے، اس نے کہا میرا جسم اور میری مرضی۔ یہ نہیں دیکھا نوجوانوں، آپ نے یہ پلے کارڈ نہیں دیکھے؟ آج ہماری بچیاں، وہ ہماری بچیاں اس معاشرے کی، وہ یہیں سے اسی معاشرے سے اٹھ کے انجینئرنگ کرنے کے لیے اسلام آباد گئی۔ جب معاشرے کے اندر فتنے اتنے زیادہ ہو گئے تو آج
قادیانی نہیں ہے، کوئی مسلمان ہے لا الہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی اسلام آباد کی سڑکوں پہ میڈیا کے سامنے یہ پلے کارڈ اٹھاتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ میں اپنے جسم کے ساتھ جو مرضی کروں۔ یہ میں نے توحید مانی تھی، فتنوں کی حدیث ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے معاشرے میں فتنے کتنی تیزی سے آ رہے ہیں؟ بھائی ہم اپنی اصلاح کریں۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ قرآن مجید، جتنا قرآن مجید سے تعلق گہرا ہوگا فتنوں سے بچ جائیں گے۔ ایمان، عقیدہ سیاح، رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابیہ کی سیرت اپنی بچیوں کو پڑھیں، کالجز میں بھیجیں، یونیورسٹیز میں بھیجیں۔ میں مولانا سے بات کر رہا تھا پہلے، میں مولانا سے کہہ رہا تھا میرا دل کر رہا ہے، کل کی جو میں نے تصویریں دیکھی ہیں نا فیس بک پہ وہ لڑکیوں کی، میں نے کہا مولانا صاحب میرا دل کرتا ہے میں پنڈ آ رہا ہوں۔ کیوں؟ شہر میں اتنے فتنے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے قابل فخر بات ہے، میں شہر میں رہتا ہوں، میں آپ کو یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم آج بھی گاؤں ہزاروں ان فتنوں سے محفوظ ہیں جو فتنے شہروں کے اندر میں دیکھنے کو آتے ہیں۔ آج بھی آپ لوگ کئی فتنوں سے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے محفوظ ہیں، لیکن آ چکے ہمارے گھروں میں یہ سوشل میڈیا اس طرح کی چیزیں ہمارے گھروں میں اندر آ چکی ہیں۔ بھائی پابندی کرنی ہے، ہم انٹرنیٹ پہ تو پابندی نہیں کر سکتے، چلے گا، لیکن بھائی کوئی توجہ۔ یہ میرا بھائی بیٹھا سلیمان، میرا بیٹا ایک عبداللہ، میں نے گھر والوں کو منع کیا کہ بھائی اس کو موبائل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دیتا اس کو موبائل، وہ مانگتا بھی نہیں کس سے موبائل۔ ابھی وہ 2 سال کا بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے 4 سال بعد جو میں کہہ رہا ہوں ادھر کھڑے ہو کے میں اس پہ خود عمل نہ کر سکوں۔ ہو سکتا ہے میرا بچہ میرے خاندان میں سب سے زیادہ موبائل استعمال کرنے والا ہو، تو میں نے جو ممبر پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے دعویٰ کیا تھا ادھر وہ جھوٹا پڑ جائے۔ لیکن فی الحال تک میرا یہ ذہن ہے کہ بچوں کو مہنگے سے مہنگے کھلونے دو۔ بچہ موبائل کیوں مانگتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے پاس بچے کو کھلانے کے لیے وقت نہیں۔ جب بچے کے باپ کے پاس وقت نہیں ہے، وہ اپنی خبریں دیکھ رہا ہے، وہ اپنا ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ کمپیوٹر پہ لگا ہوا ہے، یا وہ دوستوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اب بچے کو اس کا صحیح قدر تاکہ مشغول کرنے کے لیے کیا کہتا ہے لیب اتر ہے گیم کھیل۔ اصل میں بچے کی ضرورت وہ موبائل نہیں تھا، بچے کی ضرورت کیا تھا کہ باپ اس کو اٹھاتا پارک میں لے کے جاتا، باپ اس کو اٹھاتا بن کے لے کے جاتا، باپ اس کو اٹھاتا زمینوں میں لے کے جاتا، باپ اس کو اٹھاتا مسجد میں لے کے آتا، اس کو گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت دیتا۔ لیکن جب باپ کے پاس اس کو اٹھا کے لے کے کھلانے کا وقت نہیں تھا، باپ نے کیا کیا؟ باپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، سستے میں چھوٹتا ہے، جاؤ اس کو ڈوری مول لگا کے دے دو۔ بچے نے موبائل نہیں مانگا، ہم نے اس کو خود موبائل۔ بچے کی ضرورت موبائل نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے جو بچے موبائل استعمال بھی کرتے ہیں، کل سے تجربہ کر لو، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے گریبان کو پکڑو۔ یہ سارے والدین جو جہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں جن کی بچے ہیں 7 سال 2 سال کے، جو بچوں کو موبائل دیتے ہیں، کل سے کوئی بھی بچے کو موبائل نہیں دینا۔ جب موبائل مانگے نا اس کو اٹھاؤ، موٹر سائیکل پہ بٹھاؤ، بن کی طرف لے جاؤ، اس کو 2 گھنٹے پھرا کے لاؤ۔ میں مجرم ہوں گا اس بات کا، کل میرا گریبان پکڑنا اگر آپ کا بچہ آپ کو موبائل پکڑے۔ جب والد کے پاس بچے کو دینے کے لیے ٹائم نہیں رہا تو والد نے اس کو کیا پکڑا دیا؟ موبائل۔ اب جو 2 سال کا تو ڈوری مون دیکھے گا، جب وہ 10 سال کا ہوگا تو وہ کوئی اور چیزیں دیکھے گا۔ بھائی جب 13 سال کا بالغ ہوگا تو ڈوری مون نہیں دیکھے گا، وہ چیزیں دیکھے گا جو اس کی عمر کے مطابق اور اس کا ذہن اور اس کے اندر سے جو اس کی ہوس اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے خود اس کو غلام بنایا۔ تو یہ میری سادی سی جٹکی سی باتیں ہیں، میں بہت علمی باتیں نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں بچوں اور بچیوں کی نسل کو بچاؤ، فتنوں سے بچاؤ۔ کالی سیاہ رات کی طرح فتنے، رات کو مومن صبح کو کافر، صبح کو مومن رات کو کافر۔ الٹے پیالے نہ بناؤ کہ بچوں کے اندر برائی کی نفرت ختم ہو جائے اور اچھائی کی محبت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور آخری اعلان یہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ انشاءاللہ 30 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب کمپنی باغ
شیخوپورہ میں بڑی عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال جب یہ کانفرنس چنیوٹ کے میدان میں الحمدللہ منعقد ہوئی تھی تو اس گاؤں سے الحمدللہ نوجوانوں کی محبت، ان کا جذبہ، ان کا بلبلہ، ان کے اپنے نبی سے پیار محبت کا یہ ثبوت تھا کہ الحمدللہ پوری گاڑی اس گاؤں سے گئی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم نے 25-26 گاڑیاں ضلع گجرات انشاءاللہ ہم نے لے کے جانی ہے ختم نبوت کانفرنس شیخوپورہ میں، اور ان 25 گاڑیوں میں ایک گاڑی ڈہو میانہ چک گاؤں کی بھی ہم نے یہ اپنے بائیں سے حسن ساتھ رکھتے ہوئے ادھر بیٹھ کے ہم نے میٹنگ میں لکھی ہے امیر صاحب کو کہ انشاءاللہ ڈہو میانہ چک گاؤں سے بھی ایک گاڑی جائے گی۔ نوٹ فرما لیں، تیاری شروع کر دیں، اس کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کریں تاکہ وہ گاڑی کے اخراجات، کھانے کے اخراجات اور جو اس کے لیے ہم نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت اور توفیق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں مناظر اسلام، محقق عالم دین، مبلغ اسلام، فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ نثار صاحب آپ گجرانوالہ، وہ آپ کے سامنے عالمانہ خطاب فرمائیں گے۔ فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ نثار صاحب۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب کئی سالوں سے رابطوں کے بعد آج تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ انہوں کو قبول و منظور فرمائے۔ میں مقامی دوستوں کی طرفوں بھی انہوں کا شکر گزار ہاں اور اپنی طرفوں بھی۔ نمبر 2، اج دے پروگرام کے میزبان کی طرفوں بالخصوص اور ساتھیوں کی طرفوں بالعموم خواہش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ مفصل خطاب ہوئے اور قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھن کی فرمائش کی گئی۔ مینوں اچھی طرح یاد ہے اج تھی کہ 5-6 مہینے پہلا جلال پور مولانا بڑا تاریخی کتاب فرمایا ہے۔ اللہ پاک مزید برکت فرمائے علم دے اندر، عمر دے اندر۔ مولانا محمد عبداللہ صاحب نثار